برکاتہ۔ میری بھی آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تشریف رکھیں۔ میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ آپ کے لوں گا، بلکہ کوشش ہوگی کہ اس سے بھی کم آپ کا ٹائم لوں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ احباب، اللہ مالک نے قرآن مجید میں مسلمان مومنہ عورتوں کو پردے کا حکم فرمایا کہ مومن مرد جو ہیں وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور بیان اسی طرح مومنہ مسلمان عورتیں بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں۔ اسلام میں پردے کی بڑی اہمیت ہے، اور بے پردگی ہماری زندگیوں میں فساد اور ظلم اور ہماری نسلوں کی ناپاکی کا ایک باعث اور ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مومنوں کے لیے یہ حکم کر دیجئے، یہ فرما دیجئے، کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے چلیں، نظروں کو نیچے جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سامان ہے، پاکیزگی کا سبب ہے۔ اب ان الفاظ پہ اگر غور کیجئے کہ اللہ نے پہلے نظر کو جھکانے کا آرڈر کیا، اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کا حکم کیا، حالانکہ شرمگاہ کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ فساد ہے، لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شرمگاہ اس وقت تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، اس سے قبل اس نظر کا کمال ہوتا ہے، اس کا سبب راستہ مہیا کرنے والی وہ نظر ہوتی ہے۔ انسان اس نظر سے جب کسی کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خیالات، وسوسہ، شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ مالک نے کیا فرمایا کہ نظروں کو جھکا کے رکھو، اور بیان یہی حکم اس سے اگلی آیت میں اللہ نے مسلمان عورتوں کو بھی دیا۔ اس سے پھر اہمیت واضح ہوتی ہے، اگر صرف یہ حکم مردوں کو آ جاتا تو اس میں عورتیں شامل تھیں، لیکن اللہ مالک نے مسلمان عورتوں کے لیے الگ سے حکم فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، آپ مومنہ عورتوں کے لیے الگ سے حکم کیجئے، فرمائیے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کا اظہار نہ کرے۔ اور آگے کئی احکامات اس آیت سے آگے بیان کیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ مالک نے سورہ احزاب میں اس طرح ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو بھی خطاب کر دیجئے۔ یہاں پر ایک نقطہ بھی حل کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے یا لفظ ازواجک جمع لگایا ہے، زوج نہیں لگایا، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک بیوی نہیں تھی، کئی بیویاں تھیں۔ جو صرف سیدہ خدیجہ کی فضیلت تو مانتے ہیں، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ، ام
رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے انکاری ہیں، گویا وہ قرآن کے انکاری ہے۔ پھر اللہ مالک نے اگلے الفاظ کیا فرمائے، وَبَنَاتِكَ، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اور بیٹیوں میں بھی کچھ لوگ صرف ایک بیٹی کے قائل ہیں۔ اللہ نے ایک بیٹی نہیں کہا، بنت نہیں کہا، بناتک کہا۔ کوئی یہ دھوکہ مت کھائے کہ اس سے مراد تو قوم کی بیٹیاں ہیں۔ قوم کے لیے اللہ نے لفظ آگے الگ لگا دیا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا۔ اللہ تو قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ظالم لوگ پیدا ہوں گے جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کریں گے۔ اللہ نے اس آیت میں اس مسئلے کا بھی اعلان فرمایا اور اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے جو آرڈر اور حکم دیا، فرمایا اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنہ عورتوں کو یہ حکم کر دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر موٹی چادریں اوڑھ کے رکھیں، اپنے اوپر چادریں اوڑھ کے رکھیں۔ آپ دیکھیے پردے کا حکم جب آیا نا تو کس طرح صحابہ کرام کی بیویوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے، آپ کی بیویوں نے کس طرح اس پہ عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، اور ظالم لوگ جن پہ تبرہ کرتے، شرم بھی نہیں آتی، اپنی نسل کا نہیں پتہ، اور سیدہ صدیقہ عائشہ پہ تبرہ کرتے۔ وہ عائشہ کتنی پاک دامن عورت ہے، کتنی حدود اللہ کا خیال رکھنے والی عورت ہے کہ ان کے چچا، رضائی چچا حضرت افلح رضی اللہ عنہ دروازے پہ دستک دیتے۔ ام المومنین نے پوچھا کون؟ کہنے لگے میں افلح ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا چچا جا افلح آپ باہر رکیے۔ فرمایا میں آپ کا چچا ہوں رضائی۔ فرمایا رضائی چچا ضرور ہے، لیکن پردے کا آرڈر آ چکا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ رضائی چچے سے پردہ ہے کہ نہیں، دوسرے کا تو مجھے معلوم ہے۔ اس لیے جب تک رسول اللہ گھر میں نہیں آتے میں رسول اللہ سے مسئلہ نہیں پوچھ لیتی، اس وقت تک تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ افلح رضی اللہ عنہ دروازے سے واپس چل دیے۔ جب اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا رضائی چچے سے بھی پردہ نہیں ہے، یہ بھی اسی چچے کی طرح ہے جس طرح دوسرا چچا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، وہاں رضائی چچے سے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یہاں تو اللہ معاف فرمائے ہماری برادری ہے جی، ہمارے جناب ان کے ساتھ بڑے پیارے تعلقات ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، ہماری فرینڈشپ ہے، ہماری کلاس فیلو ہے، ہماری کزن ہے، ہمارے چچا کی بیٹی ہے، ہماری خالہ کی بیٹی ہے، ہماری پھوپھی کی بیٹی ہے، اور نہ جانے کتنے نظام اور متعارف کرا کے امت مسلمہ میں فساد کو، زنا کو، فحاشی کو، ریانی کو عام کیا گیا، اور ہماری حالت اس قدر گر چکی ہے کہ ہماری عورتیں بازاروں میں ننگے جسم جاتی ہیں، برہنہ جسم جاتی ہیں، اور بڑے بڑے نمازی لوگ جب ان کی شادیوں پہ جاؤ نا، اللہ کی قسم جس کے اندر ایمان جوان ہے وہ دل کے آنسو روتا ہے، اس کو رونا آتا ہے کہ یار اس کی نمازیں کدھر، اس کا عقیدہ کدھر، اس کا عمل کدھر، اس کی توحید کدھر، اور یہاں پر تو اس نے جنازہ نکال دیا اس کا۔ یہ کون ہے عورتیں؟ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان کا نگہبان بنایا ہے، یاد ہے نا؟ تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری بہن، تمہاری ماں، تم ان کے کیا ہو؟ نگہبان ہو۔ اور سنن نسائی کی حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے جن کی طرف کل قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، لا ينظر اللہ، اللہ نہیں دیکھے گا۔ ان میں ایک آدمی اپنے والدین کا نافرمان ہے، دوسرا آدمی، دوسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے، اور تیسرا وہ دیوس آدمی جو اپنی بیوی بچوں میں بے حیائی کو، برائی کو دیکھتا ہے اور انہیں روکتا ٹوکتا نہیں ہے، پسند کرتا ہے۔ یہ تیسرا آدمی ہے۔ اور مسند احمد میں تو حدیث کے الفاظ اس سے بھی سخت ہے، حضرت جابر اس حدیث کراوی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 آدمی ہے جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ان میں ایک آدمی جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، شراب پیتا ہے، ہمیشہ کی کرتا ہے،
دوسرا آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرا دیوس جو اپنی بیوی بچوں میں برائی دیکھے اور روکے نہیں، برائی سے ان کو منع نہ کرے۔ اللہ کے بندو، یہ مت سمجھنا کہ ہماری بیوی ہے، بیٹی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ اچھا، ایک اور بات میں اگر قابل غور اب بات کروں، ہمارے ہاں کیا چلتا ہے، ہم بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ جیسا میں نے پہلے کہا، نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ سامنے۔ اور ہماری حالت اتنی گر چکی ہے، اتنی گر چکی ہے، بڑے بڑے دیندار طبقے کے لوگ، چلو کوئی نہ بھی ہو، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں اللہ کے فضل سے، جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو شریعت نے پردے کا حکم دیا تھا۔ ہماری کمپنیوں کے، ہمارے آفس کے ایڈ اشتہار اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک کسی برہنہ عورت کی تصویر نہ لگے، اور ہم نے باقاعدہ طور پہ اپنے آفس میں شو پیس کے طور پہ عورت رکھی ہوتی ہے تاکہ لوگ آئیں اور اس کی وجہ سے ہمارا گاہک بنے۔ ہماری زندگیوں میں کتنی اللہ کی لعنت آ چکی ہے، کتنی پستی میں ہم گر چکے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو گروہ ایسے ہیں جو جہنم کے اندر ہیں، اللہ نے مجھے وہ دکھائے نہیں، لیکن اللہ نے خبر دی ہے وہ جہنم میں۔ ایک گروہ وہ جو لاٹھیاں لے کے، سوٹیاں لے کے عوام پہ ظلم کرتا ہے، عوام کو ہانکتا ہے، وہ آپ خود سیانے لوگ ہیں، سمجھ لیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، عاریات، مائلات، ممیلات، مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، اور جنت میں داخل ہونا تو درکنار، جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود کیا ہے؟ برہنہ ہے، ایسا یونیفارم ڈالا، ایسا کپڑا پہنا۔ اچھا، آج کل تو اللہ معاف فرمائے، جب سے یہ مشرف دور تھا نا، اس دور سے بے حیائی عام ہوئی، پھر پی ٹی آئی کا دھرنا آیا، اور اس کے بعد آج بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر فیملی میں عورتیں لا تعداد موجود ہوتی ہے کہ جو بے پردگی کو اپنی زینت اور اپنے لیے باعث مسرت سمجھتی۔ اور آخری بات کروں، وقت کی قلت ہے، ٹائم پورا ہو چکا ہے، یہ تو جمعے کا موضوع میں چھیڑ بیٹھتا ہوں آپ کے لیے۔ میں ایک بات کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان عورتوں کو پردے کا حکم دیا اور مردوں کو ان کی نگرانی کا حکم دیا کہ آپ نے نگرانی کرنی ہے، اپنی نظروں کو خود بھی جھکا کے رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، اور عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جب آپ ایک غیر محرم مرد ہے اور ایک غیر محرم عورت ہے، جاتے ہیں نا بازاروں میں، یا ہماری فیملی سسٹم میں عورتیں آتی ہیں، یا ہمارے ہاں جس طرح سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأة، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ خلوت اختیار، اور صحیح مسلم میں تو یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت اجازت ہے جب اس کی یا تو خامد موجود ہو یا پھر اس کا کوئی محرم موجود ہو، کوئی اور علاوہ ازیں نہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، جب کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے، ثالثہم الشیطان، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چلے جائیں کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، سینکڑوں میں کوئی ایک ملے گا جو تنہا مرد پھر رہا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ایک فری، ایک کے ساتھ ایک فری بیٹھے ہیں۔ یہ کون ہے بھائی؟ بے حیائی کو فروغ دینے والے۔ یاد رکھیے، دنیا میں بھی نسل ناپاک ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن تو اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کی اوپر فکر کیجئے، نظر دوڑائیے، اپنی بیوی بچوں پہ سختی کیجئے، ان کو ایسا نظام مہیا کیجئے کہ جہاں سے بے حیائی کا ماحول نہ ہو، برائی کا ماحول نہ ہو، بے پردگی کا ماحول نہ ہو، مخلوط نظام
نہ ہو، یاد رکھیے مخلوط نظام مسجد میں ہو کہیں بھی ہو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں عورتیں مسجد میں آتی ہیں لیکن عورتوں کی سب پیچھے ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، اور باپردہ آتی ہیں باپردہ جاتی ہیں۔ حدیث میں تو یہاں تک موجود ہے صحیح البخاری میں کہ عورتیں صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے آتی تھی اور اتنا اندھیرے میں اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے کہ کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو نہیں پہچان سکتا کہ وہ یہاں آئی ہے کہ نہیں آئی، اندھیرے میں۔ الگ تھلگ سسٹم ہے، مخلوط نظام نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھو جی وہ حرم میں بھی تو جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو عورتوں کا پردہ نہیں ہوتا۔ نہیں بھائی، وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے۔ پوچھ لیجئے گا شیخ صاحب سے بیٹھے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، یہیں پہ بات کلوز کر دوں گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، دیگر امہات المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ جب ہم حالت احرام میں ہوتی تھی نا، طواف کر رہی ہوتی تھی، اگر سامنے سے کوئی مرد آ جاتا تھا تو ہم اپنے چہرے ڈھانپ لیا کرتی تھی، اور جب مرد سائڈ پہ ہوتا تھا تو ہم پھر چہرہ کھول لیتی تھی۔ وہ عورتیں تو اسی لیے تو اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔